إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اہل ایمان کو اس بات کی طرف رغبت دلائی کہ جو شخص بھی یہ ایمان اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور ان نیک اعمال کے کرنے میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص شرک کی موجودگی میں جو بھی عمل کرے تو اس کا وہ خالص عمل جو اس نے اللہ کے لیے کیا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اغنی الشرکاء، کہ میں شریکوں سے، شرکاء سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ جب کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر شرک بھی پایا جائے تو میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔
اس لیے جو شخص اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے اور اس کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اس نے اس دن کی جواب دہی کا سامنا کرنا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اعمال صالحہ یعنی جو عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، جس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ جو یہ اعمال کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اب وہ اس عمل کو کر کے بھول جائے، وہ دنیا کے اندر کسی سے اس کے صلے کا طلبگار نہ ہو۔ یہ نہ سوچے کہ اس عمل کے عوض میں مجھے دنیا سے کچھ حاصل ہو، دنیا والوں سے کچھ حاصل ہو۔ ہاں، اس نیک عمل کے نتیجے میں اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ اس کی آخرت بھی بہتر بنا دے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خود اس عمل سے اس کے دل میں یہ بات نہ ہو۔ اس لیے اعمال کرنا اور اعمال کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے رحمت یہ ہے کہ عمل کرنے والا شخص پھر اپنے اس عمل کی حفاظت کرے۔ سب سے زیادہ ایک عمل کرنے والے شخص کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کے جو اثرات ہیں، اس عمل کی جو خیر ہے وہ اس میں نظر آئے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو متقین کے اوصاف ذکر کیے، اس میں کبھی یہ ذکر کیا کہ والذین هم علی صلواتہم قائمون، کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے، یعنی نماز کو ترک نہیں کرتے، اور کبھی یوں کہا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کبھی اس طرح بھی کہا والذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہمیشہ نماز پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور نماز کی حفاظت کرنا یہ ایک الگ چیز۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کا نمازی انسان اس نماز کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ آپ کو ایسے معاشرے میں بہت لوگ نظر آئیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا اس معاشرے میں رہتے ہوئے کردار کیا ہے، ان کا اس معاشرے میں رہتے ہوئے معاملہ کیا ہے، کیسے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص برسوں کا نمازی ہو اور اس سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، اس سے گالی نہیں چھوٹ رہی، اس سے لغویات نہیں چھوٹ رہی، تو آپ سوچیں کہ یہ شخص واقعتاً نماز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اعمال انسان کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کرتے، اعمال انسان کے اندر خشوع پیدا کرتے۔
ایک کتنا معمولی سا جملہ یہ نظر آتا ہے، اتق اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کے نبی جب کبھی کوئی وعظ و نصیحت فرماتے تو آپ کی سب سے پہلی نصیحت یہی ہوتی، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ یعنی تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے اس اتق اللہ واقعے کے تحت، اس آیت کے تحت اتنے واقعات ذکر کیے ہیں صحابہ کے کہ کبھی کسی کو غصہ آ گیا اور اسے کہا اتق اللہ تو جناب عمر جیسی شخصیت کانپ گئی، تھر تھرا گئے۔ آپ کسی مسئلے میں کسی کو سزا دینا چاہتے تھے، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی اسے گناہ سے روکتی ہے۔ تب بھی اسے وہ اس بات کا احساس دلاتی ہے یہ چیز کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کرنے والا ہے عمل کرے اور پھر اپنے عمل کی حفاظت کرے۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ جہاں کہیں بھی یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے جس میں دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، یہاں بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کو جس چیز سے تعبیر فرمایا ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی جواب دیا جو آج ہم دیتے، کہ من لا درہم لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، جائیداد نہ ہو، یہ آدمی مفلس ہے، غریب ہے، کلاش ہے۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اور کیسے آئے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس کی فرض تو فرض نفلی عبادات بھی ہوں گی، وصیام، اس نے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھے ہوں گے، اس نے صدقات کیے ہوں گے، فرض صدقات تو زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی یہ نیکیاں ہیں اس کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے چند گناہ بھی ہوں گے۔ قد شتم ھذا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، وضرب ھذا، کسی کو تھپڑ مار دیا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھا گیا، پیسے نہیں دی۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر وہ شخص
طاقتور تھا، اس کا معاشرے کے اندر اثر رسوخ تھا، دنیا کے اندر اسے کسی نے نہیں پوچھا. لیکن آج تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ آج کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس لیے جس کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس دن ذرہ برابر نیکی بھی انسان کے سامنے آ جائے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس دن ذرہ برابر گناہ بھی، برائی بھی سامنے آ جائے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر ایک نے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے اور اس سے بات پرس ہوگی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے حساب یسیر کا، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے آسان حساب لے گا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حساب یسیر یہ ہوگا کہ اس کا شاید حساب نہیں ہوگا، یا ہوگا تو بالکل معمولی سا ہوگا. تو آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی، جہاں حساب یسیر سے مراد کیا ہے؟ ذالک العرض. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کرے گا، اس کے معاملات پیش کرے گا کہ تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. آج بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کے معاملات سامنے آ رہے ہیں نا، کہ جس کو ہم مہذب سمجھتے ہیں، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو بھائی ایسی قوم ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلا جائے. ایسے لوگوں کے جو کرتوت دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کا باطن کتنا ناپاک اور کتنا پلیت ہے، اور یہ کس قسم کے جرائم اور گناہوں میں ملوث لوگ ہیں جو دنیا کے اندر معتبر بنے بڑے، جو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ان کے بنائے ہوئے قواعد کی روشنی کے اندر انہیں کیا سزا دینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہ کو پیش کرے گا. تو یہ عرض ہے، یہ پیش کرنا، یہ حساب یسیر. وَمَن نُوقِشَ، جس سے اللہ نے یہ پیش کر کے یہ پوچھا تو نے یہ کیا تو ہے لیکن کیوں کیا، تجھے کس نے اختیار دیا، تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ فقد عذب، آپ نے فرمایا اب سمجھ لو وہ ہلاک ہو گیا، اسے عذاب دے دیا گیا، اب اس پر عذاب ہوگا. اسے چاہیے کہ وہ اس تصور کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. فرمایا جن پر ظلم ہوا اب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انصاف دلایا جائے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں جو یہ کر کے لایا ہے یہ ان لوگوں میں تقسیم کرو. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اختیار دے گا
بعد ایسے بھی معاملات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا اچھا تمہیں اس کی جتنی نیکیاں چاہیے لے لو، اور آپ نے پھر اس موقع پر صحابہ سے کہا کہ جب ایسا اختیار کسی شخص کو قیامت کے دن مل جائے کہ تجھے اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہے لے لے، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے ان کو بدلا دے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو اختیار دے دے کہ تو جتنی چاہتا ہے لے لے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا وہ آدمی اس کی کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں یہ بہت ہو گئی ہیں باقی اس کو دے دو۔ اب یہ تقسیم ہو رہے تھے، نیکیاں تقسیم ہو گئی۔ ابھی کچھ اور لوگ باقی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی انصاف دیا جائے۔ بھئی اب اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، تمہیں بھی چاہیے، اب نیکیاں تو نہیں ہیں اس کے پاس، اب کیا کریں؟ کہا ایسا ہے کہ تم اپنے گناہ اس پر ڈال دو، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی کتنی نیکیاں کر کے آیا تھا اور اب اس کی حالت کیا بن گئی کہ سب نیکیاں ختم ہو گئی، الٹے اور گناہ اس کے سر پر آ گئے۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ان کے گناہ اس پر ڈالے گئے، تو یہ مفلس ہو گیا۔ اصل مفلس یہ ہے جو قیامت کے دن کا مفلس۔ پھر آپ نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ اعمال صالحہ کرے۔ اعمال صالحہ کا مطلب شریعت کے مطابق ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ کے حق بھی ادا ہو، لوگوں کے حقوق بھی ادا ہو، اور اپنے عمل کو ہر قسم کے شرک سے، حتیٰ کہ ادنا شرک، شرک اصغر ریاکاری ہے، اس سے بھی بچائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ہے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا ہے، دکھلاوے کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کی ہے، یہ سب شرک ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اس عمل کا کوئی اللہ کے یہاں اجر اور ثواب ہے۔ ہاں عمل کرنا، اور اس لیے کسی کو دکھانا تاکہ اس کے سامنے سنت عمل آ جائے، اس کے سامنے صحیح عمل آ جائے۔ دیکھیے محدثین کرام احادیث سے کس طرح یہ مسائل ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سمجھتا ہوں اور بہت اچھی طرح اسے ادا کرنا جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں اسلام لائے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یعنی تمہاری صحبت بھی اتنی طویل نہیں ہے، اور تمہیں اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا، تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نے کیسے یہ سمجھا کہ مجھے زیادہ سمجھ میں آیا ہے؟ فرماتا کہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ 10 صحابہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ اب دکھائی نا، لیکن یہ دکھانا کس لیے ہے
تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس کی تصدیق ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے واقعتاً اسے پڑھا اور جب پڑھ کر سلام پھیرا تو انہوں نے کہا بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہے۔ تفصیلاً یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، اختصاراً یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل مطابقت اور مماثلت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ دیکھ کر میرے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو بہت اچھی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ تو بالکل جو ہے اس کی نماز کے تعلق سے اس کی کوئی اور شہرت یہ چاہتا ہو، ایسا نہیں۔ اس نماز کے تعلق سے یہی بتانا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جس طرح آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سے سیکھا ہے، اسی پر قائم۔ اعمال کیجئے، ابھی عمل کے لیے ایک بہت بڑا موقع آ رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اصل رمضان کا جو مزہ ہے، اصل رمضان کا جو حق ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہم صحیح معنی کے اندر اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ عبادات کرنا اور عبادات کے بعد پھر ان عبادات کی حفاظت کرنا، اصل کام یہ ہے۔ بہت سے عبادت کرنے والے لوگ اپنی عبادات کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ عبادت نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پر سوچیں کہ میں اپنے عمل کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں۔ میرا یہ عمل جس طرح نامہ اعمال میں لکھا ہے، کل قیامت کے دن میرے حق میں یہ میرے میزان حسنات کو، نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے، میری آخرت بن جائے، میرا یہ عمل کل قیامت کے لیے میرے لیے وبال جان نہ بنے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ بات ساتھیوں کے حوالے سے دعا کی صحت کی اپیل ہے۔
حافظ بھائی کے لیے، اقبال بھائی کے لیے، اکرم بھائی ہیں، عمران بھائی ہیں، ناصر حبیب ہیں، عبدالرزاق ہیں، تقی بھائی کی اہلیہ ہیں، جاوید بھائی ہیں، اشرف بھائی، انیس بھائی، ان تمام کو، اور اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ میری بھابھی کافی عرصے سے علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔